آج ہم بات کریں گے مسال الخفین کے بارے میں کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، اور کس طرح کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی موضوع پر مسح کرنے کی کیا کیا شرطیں ہیں، اور موضوع پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے، یعنی ایک بار پہننے کے بعد بغیر اتارے کتنے دن تک آدمی اس پر مسح کر سکتا ہے، اور موضوع پر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے، صحیح طریقہ کیا ہے کہ اگر اس طریقے پر مسح کیا جائے تو مسح صحیح ہوگا، ورنہ مسح صحیح نہیں ہوگا۔ جب مسح صحیح نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی مسح کا انکار کرے، یعنی یہ کہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے یا خفین پر مسح نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ آدمی کافر ہو سکتا ہے؟ آج انشاءاللہ ہم ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر پیروں کا دھونا ضروری ہے، لیکن صحیح اور مشہور احادیث سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کے ساتھ نہ صرف خفین پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسح فرمایا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور میں آپ پر پانی ڈال رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شامی جبہ پہنے ہوئے تھا جس کی آستینیں تنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کے نیچے سے دونوں ہاتھوں کو نکالا اور خفین کے اوپر مسح کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پیر دھونا بھول گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بل انت نسیتا، بلکہ تم ہی بھول گئے ہو، مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی مشہور ہے کہ انہوں نے خفین پر مسح کیا اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام ان کے اس بیان پر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ صحابی ہے جو سورہ مائدہ کی آیت وضو کے نازل ہونے کے بعد ایمان لے کر کے آئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے صحابہ سے ملاقات کی ہے جو خفین پر مسح کو جائز سمجھتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک خفین کا مسئلہ میرے لیے روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہو گیا، تب تک میں خفین پر مسح کے جواز کا قائل نہیں ہوا۔ ان تمام احادیث اور اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے، خفین پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان کے باوجود بھی خفین پر مسح کا قائل نہیں ہے، خفین پر مسح کو جائز نہیں سمجھتا ہے، تو امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ کس طرح کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی خفین پر مسح کرنے کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو خفین پر مسح کرنے کی 9 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، خفین اتنے بڑے ہو کہ وہ ٹخنوں سمیت پورے قدم کو چھپا لے، جیسا کہ یہ ہے، اور اگر اس سے چھوٹے ہوں گے یعنی پورے قدم کو نہیں چھپا رہے جیسا کہ یہ ہے، تو ان خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ قدم کی ہیئت پر بنے ہوئے ہو اور پیروں سے ملے ہوئے ہو، جیسے یہ ہے، اور اگر پیروں سے ملے ہوئے نہیں ہے جیسا کہ لنٹر ڈالنے والے پہنتے ہیں، یہ سڑک بنانے والے پہنتے ہیں، یا جیسے یہ ہے، تو اس طرح کے موضوع پر یا جوتوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ اتنے موٹے ہو کہ انہیں پہن کر بغیر جوتوں کے 1 فرسخ یعنی 3 میل شرعی تک چلا جا سکے۔ اگر آج کی بات کی جائے تو 5 کلومیٹر 486 میٹر اور 40 سینٹی میٹر بیٹھتی ہے۔ نمبر 4، وہ پیروں پر بغیر باندھے رک جائے، یعنی انہیں روکنے کے لیے لاسٹک وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے، جیسا کہ عام موضوع کو پڑتی ہے۔ اگر لاسٹک وغیرہ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس طرح کے موضوع پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اتنے موٹے ہو کہ اگر ان کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی اندر نہ جائے، اگر پانی اندر چلا گیا تو اس طرح کے موزے اور اس طرح کے خفین پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 6، ان کے اندر اتنی پھٹن نہ ہو جس کی وجہ سے مسح جائز نہیں ہوتا، اور اتنی پھٹن جس کی وجہ سے مسح جائز نہیں ہوتا فقہا نے پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر لکھا ہے۔ اگر پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر کوئی ایک بھی خف پھٹا ہوا ہے تو اس کے اوپر مسح جائز نہیں ہوگا، اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہے تو مسح جائز ہو جائے گا۔ نمبر 7،
خفین کو طہارت کاملہ پر پہنا ہو، یعنی جس وقت آدمی خفین پہن رہا ہے اس پر نہ تو غسل واجب ہو، یعنی غسل سے بھی پاک ہو، اور اس نے وضو بھی کر رکھا ہو۔ اگر بغیر وضو کے کسی نے خفین پہن لیے تو ان خفین کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 8، وہ طہارت تیمم وغیرہ سے حاصل نہ کی ہو، یعنی کوئی آدمی معذور تھا، اب معذوری کی وجہ سے اس نے پاکی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وضو کی پاکی ہو یا غسل کی پاکی ہو، وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کیا، اس کے بعد خفین پہن لیے۔ اب اگر وضو کرتا ہے اور مسح کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے لیے بھی مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی ایسی پاکی پہ پہنے ہو جو تیمم سے حاصل نہ کی گئی ہو بلکہ وضو یا غسل سے حاصل کی گئی ہو۔ نمبر 9، مسح کرنے والا جنوبی نہ ہو، یعنی اس کے اوپر غسل واجب نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی جنوبی ہو گیا ہے تو اس کے لیے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ خفین اتار کر کے غسل کرے گا۔ تیسرا سوال، خفین پر کتنے دن تک مسح کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اگر آدمی مسافر ہے، یعنی 77 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ رکھتا ہے، ابھی سفر کے اندر ہے یا کسی جگہ پہنچ گیا ہے اور اس نے وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، ایسا آدمی مسافر کہا جاتا ہے۔ تو اگر آدمی مسافر ہے تو وہ 3 دن 3 رات تک خفین پر مسح کر سکتا ہے بغیر اتارے، یعنی 72 گھنٹے۔ اور اگر آدمی مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، تو وہ 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے۔ اب مسح کی جو مدت شمار ہوگی یہ اس وقت سے شمار ہوگی جب اس کا وضو ٹوٹے گا، اس وقت سے شمار نہیں ہوگی جب اس نے پہنے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے خفین پہنے ہیں ظہر کی نماز کے وضو کے بعد، ظہر کی نماز کے لیے وضو کرا، اس کے بعد اس نے خفین پہنے، اب اس کا وضو ٹوٹتا ہے عصر کے بعد، تو یہ آدمی اگلے دن عصر تک اس خفین کے اوپر مسح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹا ہے عصر کے بعد، ظہر تک نہیں۔ اگلے دن عصر تک یہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وضو کر سکتا ہے، کیونکہ مسح کی مدت اس وقت سے شمار ہوتی ہے جس وقت اس کا وضو ٹوٹا ہے۔ اب جب مدت پوری ہو جائے، یعنی مسافر 3 دن 3 رات تک مسح کر لے اور مقیم 24 گھنٹے تک مسح کر لے، تو اگر ان کا وضو ہے تو خفین اتار کر پیر کو دھو لے اور دوبارہ خفین پہن لے، اور اگر وضو نہیں ہے تو اثرین وضو کرے اور اس کے بعد خفین پہن لے۔ اب آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف کہ خفین پر مسح کرنے کا صحیح اور شرعی طریقہ کیا ہے؟ تو خفین پر مسح کرنے کا صحیح اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کرے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھے، اور اس کے بعد خفین پر پیر پر انگلیوں کی جانب سے اس طرح خط کھینچتا ہوا پنڈلی کی طرف لے جائے، انگلیوں کی جانب سے خط کھینچتا ہوا پنڈلی کی طرف لے جائے، تو یہ مسح کا شرعی صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے پنڈلی کی جانب سے ایسے مسح کیا تو اس صورت میں ہی مسح ہو جائے گا، یا ایسے چوڑائی میں پیر پر مسح کیا تو بھی مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے پیر کے نیچے یعنی تلوے پر مسح کیا ہے تو یہ مسح صحیح نہیں ہوگا، یہ مسح معتبر نہیں ہے، اس کی وجہ سے مسح نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے، اس میں لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔